الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا
اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا ایک اور صلوات شکستہ پہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے دل، بدن، روح اور ایمان کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں تعویذ نام سید سجاد دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جناب سید سجاد کے گریے کے صدقے میں فرش عزا پہ حسین کی ماں سے ہمیں آنسوؤں کی زبان میں بات کرنا سکھایا۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے مشکیزوں میں اسماعیل کی ایڑی سے پھوٹنے والا زمزم نہیں بلکہ زہرا کے صدقے میں خلق ہونے والا کوثر رکھا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر فرش عزائے حسین پر بلایا تاکہ حر کا نقش قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بھی کشتی نجات میں سوار ہو جائیں۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ بڑی فرمائشیں ہیں
تو ایک مطلع پڑھتا ہوں آج کے مولا کے نام کہ شام کے منبر پر جاری خطبہ سجاد ہے. ایسے نہیں پھر لے جاؤں گا واپس. شام کے منبر پر جاری شام کے صبح کے نہیں شام کے منبر پر جاری خطبہ سجاد ہے. قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے. میرے مولا جزادے شام کے منبر پر جاری خطبہ سجاد ہے. قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے. دیکھتا ہوں جب کوئی مسجد تو آتا ہے خیال. دیکھتا ہوں جب کوئی مسجد تو آتا ہے خیال. سید سجاد کا خیمہ ابھی آباد ہے. اہل نظر بیٹھے ہیں. دیکھتا ہوں جب کوئی مسجد تو آتا ہے خیال. سید سجاد کا خیمہ ابھی آباد ہے. اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہے قاصر. چیلنج کر رہا ہوں تاریخ کو. اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہے قاصر. کیوں؟ صدیوں کفے افسوس کے چھالے نہیں جاتے. اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر. صدیوں کفے افسوس کے چھالے نہیں جاتے. تو جس شام سے عابد سوئے دربار چلے ہیں اس شام سے تو ہارنے والے نہیں جاتے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. اگر میں اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں تو آپ کم سے کم قبول کر لیجئے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. کیسے؟ نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. آج علی کا ذکر ہے، کربلا کے علی کا. تو پھر جوش و ولولے کے ساتھ بیٹھیے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. میری طرف دیکھیں. اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے. اپنے لب سنگ پتھر
اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے۔ یہ شعر کتبہ بنا کے لگا لیجئے گھروں میں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو میری طرف دیکھے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے۔ واہ 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 واہ، ارے 10 محرم سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا۔ فکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم یہ محرم یہ محرم انہیں جینے ہی۔ ارے خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا۔ اب خطابند پڑھ رہا ہوں، خطبہ دربار اذان سب ذہن میں ہے، چیلنج کر کے پڑھ رہا ہوں، کوئی جواب لا سکتا ہو تو لائے، کھلا چیلنج ہے، کوئی ایسا توڑی ہے کہ اکیلے میں کہہ رہا ہوں، بڑے مجموعے میں کہہ رہا ہوں، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے، یہ محرم انہیں جینے ہی۔ کہاں میں طرف دیکھئے گا کہاں دیتا ہے میرے مولا سجاد، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا۔ واہ 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 واہ، یا علی خدائے حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پورے قد سے بھی کھڑے ہو جائیے تو شعر کی قیمت ادا نہیں ہوگی جو مضمون نظر کرنے جا رہا ہوں۔ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، ارے بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم عذاب۔
حق ہے آپ کو سننے کا، حق ہے آپ کو سننے کا۔ بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب کی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے۔ تو آج نچوڑ نظر کر دوں، تیار ہیں؟ تو پھر کھولیے کعبے کی دیوار کی طرح دل کا دروازہ، تیار ہو کے بیٹھیے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا کے رکھیے، اونگنے نہ دیجیے گا، اونگنے نہ دیجیے گا، بتوجہ رکھیے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے بندہ عبادت کرے۔ جیسے ہی میں عبادت کا ذکر کرتا ہوں آپ فوراً سبحان اللہ تھوڑا سا زور لگائیے۔ تو اللہ چاہتا ہے بندہ عبادت کرے۔ عبادت میں بندے کا اس نے کیا کیا خیال رکھا، اب تک تو بات واضح ہو چکی ہوگی۔ تو جہاں سارے خیال رکھے وہیں ایک اہم ترین خیال رکھا، اور وہ کیا؟ توجہ، وہ یہ خیال رکھا کہ سنو میاں، میرے عاشق ہو، مجھ پر فدا ہو، ہاں ہاں تجھ پہ بات آئی جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے۔ اس نے کہا واہ واہ، میرے حسین کو دو آنسو نہ دے سکے، مجھے جان دے رہا ہے۔ تجھ کا وقت آئے گا جان دے دیں گے۔ تو اللہ نے کہا اس کا مطلب ہمیں بہت چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا اچھا ہم ہی سے کہہ رہے ہو، حالانکہ ہم ہی نے دل بنایا ہے تمہارا، اور ہم ہی کو بتا رہے ہو کہ ہمیں بہت چاہتے ہو۔ تو ٹھیک ہے چاہتے ہو تو سنو، ہم تم کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ علاج عشق کے لیے، علاج محبت کے لیے جب تم فرادہ نماز پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، واہ واہ، سورہ الحمد کے بعد چاہنا تو سورہ یاسین پڑھ لینا، سورہ نمل پڑھ لینا، سورہ دخان پڑھ لینا، سورہ عنکبوت پڑھ لینا، سورہ روم پڑھ لینا، سورہ مزمل پڑھ لینا، سورہ مدثر پڑھ لینا، سورہ محمد پڑھ لینا، سورہ فتح پڑھ لینا، سورہ نصر پڑھ، جو سمجھ میں آئے، بڑے سے بڑا سورہ پڑھ لینا۔ اگر دل نہیں مانتا وہ عشق ہے تو عشق کا پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ تو بس جب عشق ہے مجھ سے تو جب اکیلے پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھنا، مگر ایک بات میری سنو، جب جماعت کی پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا۔ اب ہم بیٹھے ہیں چپ چاپ، اب سوچئے قانون پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اکیلے پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھنا، جب جماعت پڑھانا بلال میاں تو مختصر کر دینا، طول نہ دینا۔ یا اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے تمہارے سجدوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جماعت میں نماز پڑھنے والے ہیں اس میں سب کے سب ایک طرح کے نہیں ہوں گے، اس میں اگر صحت مند ہیں تو کمزور بھی ہوں گے، طاقتور ہیں تو بیمار بھی ہوں گے، اہل وطن ہیں تو مسافر بھی ہوں گے۔ تو طاقتوروں کو دیکھ کے کمزوروں کو نہ بھول جانا،
صحت مندوں کو دیکھ کے بیماروں کو نہ بھول جانا، اہل وطن کو دیکھ کے مسافروں کو نہ بھول جانا، نماز کو اتنا طولانی نہ کرنا کہ کمزور بار محسوس کرے، بیمار بیماری میں اضافہ محسوس کرے، مسافر تھکن محسوس کرے۔ لہذا جب نماز جماعت پڑھانا تو نماز جماعت کو مختصر رکھنا، طول نہ دینا۔ فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، مگر باجماعت پڑھنا تو طول نہ دینا۔ میرے بندوں کا لحاظ رکھنا۔ تو یہ قانون دیا کس نے؟ کہ شریعت نے۔ شریعت آئی کس پر؟ کہ رسول اللہ پر۔ یعنی رسول اللہ نے امت کو یہ بتایا کہ نماز جماعت کو طول نہ دینا۔ اب اس کو کیا کریں کہ جس نبی نے یہ کہا تھا کہ نماز جماعت کو طول نہ دینا، ایک دن وہی سجدے میں تھا، حسین آ کے بیٹھ گئے۔ ہائے 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 ہائے، آپ بھی تھکے تو میں بھی بات سمیٹتا ہوں۔ ایک دن وہی رسول سجدے میں، حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس نبی نے یہ کہا ہے آج وہ کرتا کیا ہے؟ امت کے کمزوروں کو دیکھتا ہے یا نواسے کے ناز اٹھاتا ہے؟ امت کے بیماروں کو دیکھتا ہے یا نواسے کے ناز اٹھاتا ہے؟ امت کے مسافروں کو دیکھتا ہے یا نواسے کے ناز اٹھاتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کیجئے گا؟ انہیں دیکھیے گا یا حسین کو؟ نبی نے کہا جی تو بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، امت اور ہے، حسین۔ امت اور ہے، حسین اور ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مگر یہ کہ آپ کی امت ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سب کے سب طاقتور نہیں ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں۔ کوئی بات نہیں، نہیں چاہتے ہیں تو نہیں کہوں گا، اور اگر چاہتے ہوں تو کہہ دوں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کچھ کمزور بھی ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بدن کے ہوں نہ ہوں دل کے ضرور ہیں، مرحب کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں جب تو آپ کے بلانے پر بھی نہیں آتے۔ نعرہ حیدری۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایک کسی کے شعر، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں۔ یا علی، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ ارے جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، یعنی قدرت والے تھے۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، پر ذرا حالات سے ملے۔ یاد آ گیا تو سنائے دے رہا ہوں
ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا ارے باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں واہ واہ دوسرا مصرع سنو اور قبر تک بلکہ محشر تک سرور اٹھا ہوا کا کہ چاہے باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے ایک کچا دھاگا تھا انہیں خود نہیں بھاگے تھے. تو جو سن رہا تھا جس سے وہ کہہ رہے تھے اس نے پلٹ کے جواب دیا. اس نے کہا میاں چپ رہو یہ تو بتاؤ روک جو سکتا نہیں روک جو سکتا نہیں ایک اسب بے ہنگام کو کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام. جو سکتا نہیں یہ قصب بے ہنگام تھا کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو. تو یا رسول اللہ یہ بدن کے بیمار ہوں نہ ہوں دل کے تو ہیں. یہ ان صفوں میں فقط صحت مند نہیں ہے بیمار بھی ہیں. لطف اٹھائیے گا وعدہ کیجئے یا رسول اللہ ان صفوں میں خالی صحت مند نہیں ہیں بیمار بھی ہیں اور ایسے ویسے بیمار نہیں بغض کیا کیجئے گا ان بیماروں کا خیال کیجئے گا یا نواسے کا. تو کہا کہ نواسا نواسا ہے یہ ہیں کہاں یہ نالین کو بوسے دینے والے کہاں یہ میرے کاندھوں پر بیٹھنے والے. انہیں اپنی حیثیت یاد ہونی چاہیے. تو اچھا تو اب مسجد ہے دیکھیے میری طرف بس بات کو سمیٹ دیا. تو جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ سمجھ لیے کہ پھر بھی عزا خانہ پیک جیسے ہونا چاہیے پیک نہیں ہے. مسجد ایسے پیک تھی کہ اجی ہوا بیچ سے نہ گزر سکتی. کھائے پیے ہٹے کھٹے عرب تو ہوتی ہیں کھانے پینے کے شوق بھیا ایسے ایسے کھانے والے کہ خالی کھجوروں پر گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ باغ نہ کھا لیں. اب بھی نعرہ نہ لگاؤ گے
یہ ہے محراب، یہاں ہے سرکار، یہ ہیں پیچھے صفیں. وہ کھلتا ہے مسجد میں زہرا کے گھر کا دروازہ. سب کے دروازے بند ہو گئے. یہ تو فقرہ کہہ دوں، جن پر مسجد کے دروازے بند ہو گئے ہوں ان پر جنت کا دروازہ کیا کھلے گا؟ یہ صفوں پر صفیں کائے پیے ہٹے کٹے. وہ کھلا دروازہ، وہ چلا شہزادہ حسن جمال. یہ ہے سرکار سجدے میں. اگر آپ کو تاریخ کی فلم نہ دکھا دوں وہ توفیق دے تو، ورنہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ٹکٹکی لگائے رہی ہے میر کی زبان میں. تو وہ چلا شہزادہ، یہ صفوں پر صفیں. شہزادہ چلا تو ہم آپ تو تھے نہیں، ہماری روحیں دیکھ رہی تھی. ہماری بھی روحیں دیکھ رہی تھی، منافق کی بھی روحیں دیکھ رہی تھی. ہمارے چہروں پر خوشی دیکھ کے منافق نے تملا کے کہا ہاں ہاں شہزادہ جا رہا ہے، اب اسے بھی فضیلت بنا دینا. شہزادہ جا رہا ہے، اب اسے بھی فضیلت بنا دینا. جی ہم کیوں بنا دیں گے، ہم مانتے ہیں بناتے نہیں ہیں. یہ کاہے کی فضیلت، یہ تو بچے کی عادت ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا بوڑھا سجدے میں ہو، بچہ جا کے پیٹ پر بیٹھ لیتا ہے. تو حسین بھی بچوں کی طرح جا رہے ہیں. میاں اگر حسین عام بچوں کی طرح جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے آپ کا بچہ کس کی پیٹ پہ بیٹھے گا؟ یہ بتائیے پہچان کیا ہوتی ہے؟ پورا بدن کھلا رہے، چہرہ چھپا رہے، نہیں پہچانے جائیے. تو چہرہ کھلا ہو پہچان لیے جائیے گا. تو نانا کو، دادا کو، پردادا کو، زکڑ دادا کو، لکڑ دادا کو بیٹا باپ کو نہیں پہچان پائے گا. وہ بیٹا جس کا باپ ہے. اگر چہرہ کھلا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں پہچان پائے گا. تو اس کا مطلب چہرہ ہے پہچان. اب علی رضا بتاؤ سجدے میں کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ تو جو چہرہ پہچان ہے وہی چہرہ چھپا ہوا ہے. اب شہزادہ اگر عام بچوں کی طرح آیا ہے اور مسجد بالکل پیک ہے، ہاؤس فل، تو ایسی صورت میں سب ایک جیسے ہی تو لگ رہے ہیں. تو ایک بچے کو کیا پتا کہ نانا کہاں ہے؟
اسے تو کسی کی پیٹھ پر بیٹھ لینا چاہیے. واہ واہ, کسی کی پیٹھ پر بیٹھ لینا چاہیے. مگر منظر میری طرف دیکھیے, منظر کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے, منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ وہ شہزادہ نکلا. دیکھیے مڑ کے, تکلف نہ کیا کیجیے, جب میں کہوں تو دل کی آنکھوں سے دیکھا کیجیے. شہزادہ جنت ہے, یہاں سب کچھ دیکھا جاتا ہے. تو وہ نکلا شہزادہ, یہ صفوں پر صفیں. اب بولوں گا نہیں, صرف اشارہ کروں گا. شہزادہ نکلا, اب اس کا عمل یہ ہے. میرے مولا خوش رکھے آپ کو. میں کہوں گا شہزادے اتنی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ ایک سے ایک ہٹے کٹے کھائے پیے لوگ ہیں, بیٹھ لیجئے کسی کی پیٹھ پر. وہاں سے یہاں تک آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حسین نے آواز دی کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. آقا تم پڑھاؤ. آواز دی قرآن کہتا ہے اگر مجھے زاویہ دیکھیے گا, اگر کوئی نئی بات ہو ضرور بولیے گا. اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو خود بتا, جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے, بولتے قرآن کا وزن یہ صحابہ. خاموش قرآن کا وزن پہاڑ تو اٹھا نہیں پا رہے, بولتے قرآن کا وزن پہاڑوں پر اچکنے والے اٹھائیں گے. ارے بھائی میں احد کے پہاڑ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر آپ کا وزن کون اٹھائے گا مولا؟ پریشان نہ ہو, قرآن ہوں, اپنی جائے نشست جانتا ہوں. مجھے کہاں بیٹھنا ہے میں جانتا ہوں. معصوم کو کہاں بیٹھنا ہے معصوم جانتا ہے. امت کو کہاں بیٹھنا ہے وہ نہیں جانتی. کسی کی جگہ بھی بیٹھ لیتی ہے, اور بیٹھنے کو کیا, وہ ذرا سا ٹیکا لگایا اور پھیلتے پھیلتے لیٹ گئے. لیٹ گئے. اچھا نہ ہوا لکھنؤ, کوئی بات نہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہاں بیٹھنا ہے, تو کہاں بیٹھیے گا آقا؟ کہ یہ ہمارے نانا جان ہیں, ان کی پیٹھ پر بیٹھیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں بھی قرآن. اور قانون یہ ہے کہ قرآن قرآن ہی پر رکھا گیا. قرآن پر رکھا جائے گا. پتہ چل, میں وزن معنوی کی بات کر رہا ہوں.
وزن ظاہری کی بات نہیں. وزن ظاہری جو تفتیوں میں ہے وہ تو یہ ہے کہ 20 قرآن ایک پتلے دبلے بدن کا قاری سر پر لادے ہوئے چلا. میں وزن معنوی کی بات کر رہا ہوں. تو قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو. میں قرآن، میرا نانا قرآن، تو میرا وزن وہی اٹھائے گا جو قرآن ہو. تو ایک بات تو پتا چل گئی، قرآن کا وزن وہی اٹھائے گا جو قرآن ہو. جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو، تو اب اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے جو کبھی نبی کو اٹھائے کبھی علی. کبھی نبی کو اٹھائے، کبھی علی کو اٹھائے. میاں اپنی حیثیت میں رہو. اگر تم اٹھاتے تو خود ہی اٹھ جاتے اور دنیا سے اٹھ جاتے ہیں. یہ وزن ابو طالب ہے. اس کا مطلب آغوش ابو طالب وہ رحل عصمت ہے. نہیں، لفظیں بدل دوں. آغوش ابو طالب وہ جزدان عصمت ہے جس میں قرآن نبوت بھی ہے، قرآن امام. تو نانا کی پشت پر بیٹھیے گا شہزادے. کہاں نانا کی پشت پر بیٹھے؟ ہمارے نانا ہیں سجدے میں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی پیٹھ پر کیوں بیٹھے؟ اور بیٹھیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. آئے، بیٹھ گئے. اب ایک بات بتائیے، نماز تو سبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. علی کے چاہنے والے ہیں تو پڑھتے ہیں. یہ تو دشمن کا پروپیگنڈا ہے، علی والے نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے تو ان کی مسجدوں میں دھماکہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا. میں نے نچوڑ دیا ہے، تاریخ کو نچوڑ دیا ہے. اگر بھیا ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ حرکت کیوں کرتے؟ اس کا مطلب تمہیں پتا ہے کہ یہ دو ہی جگہوں پہ ملیں گے، تو ہم یہیں بیٹھیں گے. بیٹھے ہی شہزادے اب سب نماز پڑھتے. یہ بتائیے سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ زور سے بتا دیے تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائے. سبحان ربیل. تو کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ کہتے ہیں. 3 دفعہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانے لیتے ہیں، ورنہ ایک ہی میں کام چلاتے ہیں. دیکھیے جو آ سکتی ہے ماننے میں کیا پریشانی ہے. تو 3 دفعہ، ایک دفعہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے، اور 2 دفعہ. تو اب سرکار ہیں سجدے میں اور یہ ہیں صفوں پر صفیں. تو جب حسین نکلے ہوں گے
تو اس کا مطلب سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوگا. تو حسین کے یہاں آتے آتے 2 دفعہ تو کہہ چکے ہوں گے. میں یہی تو کہتا ہوں سب کچھ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا ہے, دماغ کھپانا پڑتا ہے, تب اس دربار سے عطا ہوتا ہے. تو 2 دفعہ تو کہہ چکے ہوں گے, اب تیسری دفعہ کہنے جا رہے ہیں. اور پیچھے والوں کا صبر بھی ٹوٹ رہا ہے اور انہیں پتا ہے کہ اب دھڑ سے اٹھنا ہے. تو سرکار جو ہے وہ تیسری دفعہ انہوں نے کہنا شروع کیا اور اتنے حسین آئے. اور اب پیغمبر کے سامنے مسئلہ یہ ہے, جملے کی داد دینے کا وعدہ کیجئے تو کہہ دوں, اپنے وجود سے زیادہ نازک ادبی جملہ کہنے جا رہا ہوں جس میں عشق پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے. رسول کے سامنے پریشانی یہ ہے کہ رسول ہے سجدے میں, ایک طرف وہ ہے رسول کریں کیا, ایک طرف وہ ہے جس نے نبی کا یہ دل بنایا ہے, ایک طرف وہ ہے جو اسی دل کا ٹکڑا ہے. اب دل بنانے والے کا خیال کریں یا دل کے ٹکڑے کا خیال کریں, تو نبی تو ہر حال میں دل بنانے والے ہی کا خیال. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے حبیب کے سامنے ایسا نازک وقت آ گیا ہے تو وہ اپنے حبیب کو اس وقت سے نکالے. تو اب آخری دفعہ کہہ رہے ہیں, سر اٹھانے کی تیاری ہو چکی ہے پیچھے. اتنے میں اللہ نے کہا جبریل, ہاں بابو ذرا نیچے دیکھو. دیکھا ہاں بابو بڑے مزے کا منظر ہے. ہائے ہائے کا کیا کہ حقیقت سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. کہاں سے لاؤں جملہ, حقیقت سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے کہا وارے میاں جبریل, خالی سجدہ کرنے والے کو دیکھا کہ نہیں معبود کوئی پیٹھ پر بھی بیٹھا ہے. تو اللہ نے کہا کھل کے کیوں نہیں بتاتے سجدے میں کون ہے, بت پر کون ہے. جبریل کو بھی کیا چاہیے, بہانہ. جیسے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ شروع ہو گئے تھے. جبریل کو بھی بہانہ چاہیے, جیسے ہی اللہ نے کہا جبریل کھل کے کیوں نہیں بتاتے سجدے میں کون ہے, اس پر کون ہے. جبریل نے کہا تو ہی سننا چاہتا ہے تو سن, جو سجدے میں ہے اور جو پشت پر ہے دونوں میں صرف اتنا فرق ہے, ایک نمازوں کا لانے والا ہے, ایک نمازوں کا بچا. کیا اچھی ماں ملی ہے تمہیں, سلام ہو اس پر. تو ایک نمازوں کا لانے والا, ایک بچانے والا, ایک نمازوں کا بچانے والا.
تو کہا ٹھیک ہے جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا حبیب سجدے سے سر اٹھائے اس سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ بھائی یہی تو سننے کی بات ہے۔ اس سے کہہ دو میرے حبیب سے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ نہیں کہا ہے، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک حسین، ہاں یہی تو بات ہے، اپنی مرضی سے سبحان اللہ۔ صاحب رسول اللہ کو کیا پتا کہ پیٹھ پر کون بیٹھا ہے؟ نہیں پتا تھا، جبریل نے تو بتایا۔ جبریل نے تو آ کے بتایا کہ پشت پر کون ہے، تو بند پڑھ دوں۔ حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول۔ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز۔ جاؤ آئے، کہا اب رسول نے کہا ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ حسین کے ناز اٹھائے جائے۔ اب سجدے کو سرکار نے طول دینا شروع کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین سے جو قریب ہوتے ہیں وہ نماز سے دور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین جس سے قریب ہوتا ہے اس کی نماز کا قد بڑھا دیتا ہے۔ تو کہنا شروع کیا سبحان ربی اللہ۔ آج تیسری دفعہ ختم ہوا تو یہ تو پیچھے جو لوگ تھے یہ تو تڑ سے ادھر سرکار نے پھر شروع کر دیا سبحان ربی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اور جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کچھ نظر آتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ کہیے آپ کو دکھا دوں۔ سب سجدے میں 5ویں 6ٹھی 7ویں دفعہ تک تو برداشت کر لیا، مگر یہ کہ جو اس میں ذرا اجلت پسند لوگ تھے تو ایک نے دوسرے کو کوہنی لگا، دیکھو تو ہوا کیا، یا سجدے سے سروں کا ہم نہیں دیکھیں گے، تم ہوں کہا کہ نہیں ہما دیکھنا ہوں نا، سنی تم بھی دیکھ کے تم تو اور ہو، اچھا چلو دیکھے لیتے ہیں۔ اوفو کیا ہوا، کیا غضب ہوا۔ حسین بیٹھے،
دیکھو اترے. مجھے بتاؤ بھائیو ایک رکعت میں کئے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. تو کیا مدینے والوں سے پوچھیں 2 سجدے تو خدا کو کیے باقی کسے کیے؟ بیٹھیں بیٹھیں. یہاں تک کہ سرکار نے 72 بار کہا سبحان ربی الاعلی. شہزادہ ہے آج تک بیٹھا رہتا تو حضور آج تک سجدے میں رہتے. مرضی میں آیا شہزادہ اتر گیا. اترا تو نبی نے سر اٹھایا نماز تمام کی. نواسے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا. نواسے نے نانا کو دیکھا. نظروں میں بات ہوئی. میرا دل کہتا ہے سنیے گا بس اس جملے کی جو قیمت آپ لگائیں میں نہیں جانتا لیکن جہاں تک ہو سکے اس جملے کو پہنچائیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم تھوڑی بہت اہمیت حسین معلوم ہو سکے. جب حسین اترے تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. اے نماز اور حسین کرنے والوں سنو. نماز اور حسین کا رشتہ کیا ہے؟ کائنات کی یہ اکیلی نماز ہے جس میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے سر اٹھایا گیا حسین. نظروں میں باتیں ہوئی. میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کہا نانا جان اتنا چاہتے ہو ہمیں؟ ہم بیٹھ گئے پشت پر تو سجدے ہی کو طول دے ڈالا. تو پھر نانا میں بھی آپ ہی کا حسین ہوں. ایک بات سن لو نانا آج تم نے سجدے سے سر خود اٹھایا ہے لیکن جب میں اسی سجدے کو بچانے کے لیے سر رکھوں گا میں نہیں اٹھاؤں گا. میرا قاتل میرے بالوں کو آوازیں بلند ہو گئی. آج تو ویسے بھی رونے رلانے کی رات ہے. آج کچھ پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. آج اس کا ماتم ہے لوہے کی زنجیروں سے جس کے بدن کا گوشت گھس گیا. کیا اس کے بعد بھی کچھ پڑھوں؟ آقا کے چاہنے والوں مصائب تو پڑھوں گا کچھ دیر بس طاقت سمیٹ رہا ہوں تاکہ مصائب پڑھ سکوں کیونکہ آج تابوت نکلے گا. مظلوم کے تابوت کو کاندھا ضرور اور آج ماتم ضرور کر رہے اس لیے کہ اس قیدی کا ماتم ہے جو زنجیریں پہننے کی وجہ سے باپ کا ماتم بھی نہ کر سکا. سلام ہو عابد بیمار، سلام ہو سید سجاد. وہ مکان میں نے دیکھا ہے مدینے میں
جس میں امام 40 سال خون کے آنسو ہوئے، اور جب بھی کسی نے پوچھا حضرت سب سے بڑی اذیت کہاں گزری، تڑپ کے کہا غیرت سید سجاد۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں تو آپ میں سے سب ایک دوسرے کی رشتہ دار ہوں گی، کوئی کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی کسی کی بہن ہوگی، کوئی کسی کی ماں ہوگی۔ آئی بھی برقعے میں ہیں بھی سب اپنے، زیادہ اجالا بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی بی بی سے کہوں اسی بیچ مجمع سے گزر کے چلے، تو وہ بی بی کہے گی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، مردوں کے مجمع سے گزر کے جاؤں۔ اور اگر کوئی بی بی آ جائے تو اس کے گھر والے شرم سے سر جھکا لیں گے، ارے یہاں کہاں آ گئی تم، آئے سید سجاد، آئے بھرا بازار، آئے مائے بہنیں، ماتم کر کے رو نوجوانوں، چلا کے رو، تڑپ کے رو، بلک کے رو، تکلف سے نہ رو نہ سوگوارو۔ تو زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، بس چند مصیبتیں پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ مصائب تو حضرت کے ایسے دردناک ہیں کہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ مر جائے آدمی۔ ہاں اور کیا۔ گرمی ہوتی ہے، آپ سوچئے کہ ابھی پیدل آپ سے کہا جائے کہ ننگے پاؤں جلتی سڑک پر چلو تو کتنی دور چل پائیں گے؟ سید سجاد پھول سے زیادہ نازک پاؤں، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے، رستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار پیدل چل رہا ہے۔ تو سوگوارو امام مسلسل رویا کرتے تھے۔ امام کے دل پر باپ کی شہادت اتنی گراں تھی، تھوڑی طاقت سمیٹ لوں، دھیرے دھیرے پڑھتے کہ حضرت کا کلیجہ چاک رہتا تھا، چل نہیں رہتا تھا۔ تو روایت کہتی ہے کہ بعد شہادت حسین جب سید سجاد رہا ہو کے مدینے آئے تو مدینے کے قصاب بھی یہ رعایت برتتے تھے، اگر کہیں سے بازار میں سید سجاد کو آتا دیکھ لیا تو حیوانوں کا گوشت اور ان کا کٹا ہوا سر چھپا دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد رک کے پوچھنے لگے اور انہیں اپنے بابا کی شہادت یاد آ جائے۔ اور اگر کوئی دکان کھلی رہتی تھی تو حضرت رو کے پوچھتے تھے یہ بتاؤ وقت زمان اسے پانی پلایا تھا کہ نہیں، اور پھر کہتے تھے آئے میرا بابا، آئے میرا بابا۔ امام کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی، دیکھیں میری طرف سوگوارو، کہ امام نے پس شہادت مظلوم کربلا کسی خوشی میں شرکت نہیں کی۔ چاہنے والا آیا کہ مولا بیٹے کی شادی ہے چلو، حضرت تڑپ گئے کہ کیا تو جانتا نہیں جب سے میرا باپ مارا ہے
تو کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا. واپس گیا, تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آیا, کہا مولانا پھر کیسے آؤ گے؟ کہا مجلس کر لیں. اس نے شادی سے پہلے مجلس کی, عزاداروں کو بلایا, ذاکر کو بلایا, ذاکر ممبر پر گیا, لوگ بیٹھے ہیں, مصائب ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, مگر یہ کبھی دوڑ کے ممبر کے پاس, کبھی دروازے پہ, کبھی دوڑ کے ممبر کے پاس, کبھی دروازے پر. کیسے پڑھوں زبان میں چھالے پڑوائے. ارے امام, ارے اب جو آیا تو کیا دیکھا دروازے پر, دہراؤں گا نہیں جملہ, سمجھ جاؤ سوگوارو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا, آقا یہ غلاموں کے کام ہے, آپ کے نہیں. آقا آپ ادھر تشریف لائے ممبر کے پاس, میں یہ کام کر لوں گا. حضرت نے کہا تو جا, مجھے یہی رہنے دے. چلو آقا, میں کہتا ہوں تو جا, یہی رہنے دے. آقا چلو, یہی رہنے دے. اچھا رکیے میں آتا ہوں, یہ کہہ کے اندر کی طرف دوڑا. آقا نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ مولا ایک نیا قالین لایا تھا, میں نے ممبر کے سامنے بچھایا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اس پر بٹھاؤں گا, میں یہی اٹھا کے بچھا دیتا ہوں, آپ یہیں پہ بیٹھ جائیے. امام نے کہا خبردار قالین نہ اٹھانا, مولا کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. کہ تو کہہ رہا ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں میری دادی زہرا پسلیوں کو پکڑے ہوئے, ہائے میرا حسین, ہائے میرا غریب, ہائے میرا شہید. وہی 72 جنازوں کو دفنانے والا, وہی قید زندہ میں اپنی ننھی سکینہ کو سپرد خاک کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے. اپنے باپ پر 40 برس گھٹ گھٹ کے رونے والا میرا مظلوم امام, میرا بیمار امام, میرا آقا جا رہا ہے. خدا لعنت کرے. ولید بن عبد الملک پر بے شمار لعنت ہو, جس نے حضرت کو زہر دیا. اب وہ ایک منظر ہے جو پڑھوں گا تو نوجوانوں یہ تو سنا ہے نا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق, کمر میں لنگر. اگر صرف اس کی تشریح کر دوں تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنے حواس کو کھو دے گا. بھائیوں سمجھ لیجئے, لنگر جو کمر میں تھا, تو لنگر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک زنجیر ہوتی ہے, بھاری زنجیر, جس میں اندر کی طرف کانٹے بنے. تو زنجیر کو کمر میں پہلے لپیٹا جاتا ہے, پھر زنجیر کے دوسرے سرے میں ایک بھاری پتھر مارتا ہے, اور قیدی سے کہا جاتا ہے اسے کھینچتا ہوا چل. جب وہ کھینچتا ہے تو کانٹے کبھی کمر میں چبھتے ہیں, کبھی پیٹ میں چبھتے ہیں. ایسی زنجیر میرا مظلوم امام, ایسا ہی توق گلے میں اندر کی طرف کانٹے. یہی وجہ تھی کہ جب مدینے آئے محمد حنفیہ نے پہچاننے سے انکار کیا, آواز دی چچا جان دنیا نے بھلا دیا, تم بھی نہ پہچانو گے. کون ہو کا سید سجاد محمد حنفیہ دوڑے, ارے جیسے ہی لپٹایا شانوں کو بھیجا, عابد کی چیخ نکل گئی, اے چچا جان
ذرا آہستہ چچا جان. مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بابا اس دیکھیے جب میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا میں اپنے بابا کو اب لفظ اعلیٰ کے ڈر لگتا ہے لیکن غسل و کفن دینے گیا. کہتا ہے کہ اب جو میں میری دیکھیے ہاتھوں کو جوڑ کے پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے جو میں نے بابا کے جنازے کو کروٹ دی تو جیسے ہی پشت پر نظر پڑی میری چیخ نکل گئی. میں اسی حال میں جنازے کو چھوڑ کے روتا ہوا باہر آیا. چاہنے والوں نے کہا خیر تو ہے آقا. کارے اتنے دن گزر گئے ابھی میرے بابا کی پشت کا زخم نہ گیا. آئے سید سجاد لیجیے جنازہ تیار ہوا. 72 جنازے اٹھانے والا دفنانے والا صحیح. بس ایک منظر میری طرف دیکھیے پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. ایک خیال پیش کر رہا ہوں اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. سوگوارو کاش میں پڑھ سکوں. تابوت تیار ہوا کاندھا دیا گیا. چاہنے والوں کا مجمع ہے. تابوت کو کاندھا دے کے لوگ چلے. میرا دل کہتا ہے ابھی محمد باقر باپ کے تابوت کو کاندھا دے کے چلے ہوں گے کہتے میں ایک آواز آئی ہوگی باقر تابوت کا دایاں پایا چھوڑ دو میں بھی کاندھا دے دوں. باقر نے کہا ہوگا کون آواز آئی ہوگی میں کربلا والا علی اکبر. میں اپنے بھائی کو کاندھا دینے آیا ہوں. چند قدم بعد آواز آئی ہوگی باقر ذرا تابوت کا بایاں پایا چھوڑ دو. کون کا میں کربلا سے آیا ہوں. پھر آواز آئی ہوگی دایاں پایا چھوڑ دو. کون کا میں محمد. ہر چند قدم پر یہی آواز آئی ہوگی لیکن میرا دل کہتا ہے آخر میں ایک آواز آئی ہوگی میرے لال باقر میری طرف سے کاندھا دے دے. باقر نے کہا ہوگا کون. میں تیرا چچا عباس. ارے کاندھا شانوں سے دیا جاتا ہے وہ کیا کرے جس کے بازو کربلا میں قلم ہو گئے ہو. آ گیا شبیہ تابوت روتے رہے کاندھا دیتے رہے. واہ غربتا سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بس عشق بہاتے رہتے تھے. زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے. ایک روز تڑپ کر پوچھا ارے سجاد تو کب تک روئے گا. اس وقت میرے مولا نے کہا اپنے مقدر پر صبرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد. کیوں نہ روئے سجاد.